اب فرشتے کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، جس سے ورقہ نے ناموسی موسیٰ کہا تھا اور جسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالیقین فرشتہ بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے لیکن جبرائیل نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں، لوگوں کو کس طرح دعوت دوں، یہ سمجھانے کے لیے جبرائیل کیوں نہ آئے، جبرائیل علیہ السلام نے ملنا کیوں چھوڑ دیا، جبرائیل پھر کوئی پیغام کیوں نہ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا اور ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہت فکر مند ہوئی اور غم میں گرنے لگی، لیکن ضبط سے کام دیا اور دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا۔ جہاں تک ہو سکا تسلی دی اور جس طرح ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا جانے لگے، دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے رب تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا۔ غم سے سینہ جل رہا تھا، ایک آگ تھی جو اندر سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دکھ رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاٹھیوں میں پھرنے لگتے اور کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کہ کود کر جان دے دیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور رسول اللہ کو اطمینان دلاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اللہ کے نبی ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوگی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیں۔ حضرت جبرائیل پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چلن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا۔ وحی کا رک جانا بڑا عذاب تھا، شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چلتا ہوا نشتر تھا۔ ایک دن کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ ایک آسمان سے آواز آئی، سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اے اللہ تو کتنا مہربان ہے اپنے مومن اور مخلص بندے پر۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کے پتوں کی طرح ہل رہا تھا، لیکن کیا یہ کانپنا بھی اسی طرح کا تھا، کیا یہ ہلنا بھی اسی جیسا تھا، خوف اور گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا؟ نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر آئے اور فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کپڑا ڈال دیا گیا کہ اتنے میں فرشتہ یہ وحی لے کر آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ایک کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگیوں سے الگ رہو۔ اب کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہو گئی، ذہن کو سکون مل گیا اور طبیعت کو اطمینان ہو گیا، سب اندیشے دور ہو گئے اور سارے خطرے جاتے رہے۔ اور رہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ پوچھو، ان کا کیا حال تھا، دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو بڑھ آئی۔ وحی کا انتظار تھا، وحی پھر آ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے اور رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وحی رک گئی۔ ادھر دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا، وحی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا، بولے یہ تو خوب نبی ہے۔ 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبرائیل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، کلام قیام سب بند۔ تو بھائی محمد، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے روٹ گیا ہے، اسی لیے اتنے دنوں منہ نہیں لگایا۔ وحی کا رک جانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں ہی بار ہوتا اور پھر کافروں کا تانا تباہی نازل پر تیر کا کام کرتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر وحی لے کر آ گئے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے۔ آپ وسلم کے رب نے نہ آپ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ آپ وسلم سے ناخوش ہے، اور آپ وسلم کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، اور جلد ہی آپ وسلم کا رب آپ وسلم کو دے گا اور آپ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں کہ اس نے آپ وسلم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، اور بے خبر پایا تو سیدھی راہ سمجھائی، اور آپ وسلم کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا۔ تو آپ وسلم بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کرے اور نہ کسی سائل کو جھڑکے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہے۔ اللہ اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوا، نہ خوش ہو کر آپ وسلم کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمتوں سے ڈانپ دیا اور نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وحی برابر آنے لگی۔ آپ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، آپ وسلم کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کہ کیا کرے اور کس طرح کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح وضو کریں اور کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ وسلم مکہ کے بالائی علاقہ میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ وسلم کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہو۔ پھر آپ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ وسلم کو نماز پڑھ کر دکھائی۔ آپ وسلم نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اب آپ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے وضو کیا۔ پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح وضو کیا۔ پھر آپ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وسلم کے ہی زیر پرورش تھے اور آپ وسلم ہی کے ساتھ رہتے بھی تھے۔ انہوں نے آپ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا۔ انہوں نے دیکھا آپ دونوں رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ ان آیتوں میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے۔ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ آپ وسلم کی ہر ادا انہیں محبوب تھی۔ آپ وسلم کی بات انہیں جان و دل سے عزیز تھی۔ وہ آپ وسلم ہی کو دیکھ کر ہر کام کرتے اور آپ وسلم جو کہتے بے تکلف وہ مان لیتے۔ لیکن آج تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور کبھی تو آپ وسلم اس طرح سجدے نہ کرتے تھے۔ اتنی پیاری پیاری آیتیں بھی میں نے آج ہی سنی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر آپ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا اچھا یہ رکوع اور سجدے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں۔ لوگ بھٹک رہے ہیں، ان کو سیدھی راہ دکھاؤں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ابھاروں۔ یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں میں بھی لا سکتا ہوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تم بھی اسی کا عبادت کرو اور لات و عزا کو چھوڑ دو، جتنے بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ذرا میں اپنے باپ سے بھی پوچھ لوں۔ رات بھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہ آئی، وہ جاگتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا یا جو کچھ کرتے دیکھا تھا سب پر غور کرتے رہے۔ پھر صبح ہوئی تو بولے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد کرتا ہوں، مجھے باپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بتائیے میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدہ کروں اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نماز سکھائی اور جو آیت نازل ہو چکی تھی وہ بھی یاد کرائی۔ اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضرور ساتھ ہوتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ بھلا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لے آئے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ساتھ ہوا
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا انسان پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر درجہ شریف اور نیک دل پایا، اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کے لیے آرامی جہاں بن گئی۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ دونوں دعوت اسلام سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ یہ ابو قحافہ تیمی کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے، اسی لیے بہت محبت کرتے، بے انتہا ادب و احترام کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے اور بہت ہی پیار خلوص سے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی چند آیتیں سنائی، انہوں نے آبائی دین کو ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کی، تو ان کی زبان سے بھی ساختہ یہ الفاظ نکلے جو انتہائی اخلاص و حقیقت کا نمونہ تھے۔ صدقت بأبي أنت وأمي وأهل الصدق أنت أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی تو مارے خوشی کے اچھل پڑی، ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالی اور سامنے آ کر مبارکباد دی۔ بولی ابو قحافہ کے بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا ملا اور کام کے لیے کچھ میدان بھی ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے، ساری قوم ان کی عزت کرتی اور چھوٹے بڑے سب ان کا احترام کرتے۔ وہ قریش کے سب سے اونچے گھرانے سے تھے، وہاں کے بلے برے سب ان کی نگاہ میں تھی۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، تجارت میں بڑی برکت ہوئی، اللہ نے خوب دولت دی، دولت کے ساتھ دل بھی دیا، مال آتا رہتا اور وہ بھی دل کھول کر خرچ کرتے رہتے۔ سوجھ بوجھ اور دانائی بھی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کرتے تھے، اسی لیے ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ کرتے اور یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے۔ ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو موہ لیتی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام پھیلانے لگے۔ جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے، ان کو انہوں نے دین کی باتیں بتائی اور اسلام لانے کی دعوت دی۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے وہ یہ ہیں: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر جراح کے بیٹے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ابو ارقم کے بیٹے ارقم رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مرد بھی عورتیں بھی۔ جو عورتیں ایمان لائی انہیں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں بھی کی۔